الدین کلہ ادب، دین تو سراپا ادب کا نام ہے۔ بے ادب محروم گش از فضل رب، بے ادب تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ دوسرا حکم تھا کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے نائبین اس زمانے میں کہیں چل رہے ہوں تو والدین ہوں، استاد ہوں، ان سے آگے نہیں چلنا چاہیے، پیچھے پیچھے چلنا چاہیے۔ آپ جو دیہات میں رہنے والے حضرات ہیں ان کو یہ جانتے ہیں، وہ ہاتھ دھلانے کے لیے، کھانے مانے میں ہاتھ دھلانے کے لیے وہ ایک برتن لایا جاتا ہے جس کو چلمچی کہتے ہیں، اس کو لا کر جو ہے ہاتھ دھلاتے تو سب سے پہلے بڑے کا کہا جاتا ہے اس کو اس کا ہاتھ دھلایا کرو، پھر اس کے ہاتھ دھلایا کرو۔ اور کھانے میں جب تک جو ہے والد صاحب شروع نہ کر دیں یا کوئی بڑی مجلس ہو تو بڑا جب تک شروع نہ کرے دوسرے شروع نہیں کرتے تھے۔ اب تو شعر ہو گیا، اب تو واش بیسن ہو گیا، اس چلمچی واش بیسن۔ اور پھر جو ہے نعوذ باللہ کھانے میں جو شادی حالوں میں جو کچھ ہوتا ہے ادھر سے ٹھاک، وہ بوڑھے بیچاروں کو ملتا ہے کوئی نہیں، سب سے پہلے جا کے جوان جا کر وہ جو کچھ ڈالتے ہیں وہ گائے بھینس کی طرح کھڑے کھڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ختم ہو گئی ادب، ختم ہو گئی، یہ ادب ختم ہو۔ آپ شادی حالوں میں جا کر دیکھ لیں یار، کھانا اتنا کچھ ہوتا ہے کہ اگر آپ اٹھا کر جس کو چاہیں کھلائیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، لیکن وہ اندر وہ منہومان لائشبعان ہے، وہ اندر کا ہرس بڑھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ پلیٹ میں اتنی ساری بوٹیاں رکھیں گے، دو اٹھا کر پکے سب چھوڑ کے چلے جائیں۔ ان کو دیکھو، شکر ادا کرو، خدا کی قسم 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی لوگوں کو، سوکھی روٹی نہیں ملتی پانی کے ساتھ کھانے کے لیے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھا تو یوں رزق کی قدر کرو، رزق کی قدر کرو، موعدہ وقت آ جائے تو پھر جو ہے وہ سوکھی روٹی بھی نہیں ملے۔ تیسرا حکم ہے کہ اسی میں سے یہ حکم نکلتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی کامیابی ہے، دینی معاملات میں حضور سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ 3 صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا کر پوچھتے ہیں کہ حضور کا گھر کا معمول کیا ہے۔ باہر تو ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آتے ہیں، گھر کے اندر جاتے ہوں گے تو ان کا خیال یہ تھا شاید اندر جا کر بھی جو ہے اللہ اللہ کرتے ہیں، بس 24 گھنٹے نماز میں ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے احوال معلوم کیے تو گھر والوں نے بتایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں تو ہم سے ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، ہم سے دنیاوی بات چیت بھی کرتے ہیں، اور رات کو کبھی سوتے بھی ہیں، کبھی نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ کبھی دن کو رکھتے ہیں کبھی نہیں رکھتے۔ یہ تینوں آپس میں مل کر بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو نماز نہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، نہ پڑھے تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کے سارے اگلے پچھلے بھول چوک سب معاف کر دیا، وہ تو وجہ کائنات ہے، جنت تو اس کے لیے ہے، اس کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ ایک نے کہا کہ آئندہ میں کبھی رات کو نہیں سوؤں، بس رات بھر نفلیں پڑھوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں آئندہ دن کو کبھی جو افطار نہیں کروں گا، ہمیشہ روزہ بیٹھوں گا۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں۔ یہ آپس میں طے کر کے چلے گئے۔ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی، آپ نے ان تینوں کو بلایا، کیا کہا تم لوگوں نے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، انا اعلمکم باللہ واخشاکم لہ، اللہ کے بارے میں تم سے بہتر جانتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں دن کو کبھی روزہ بھی بیٹھتا ہوں اور کبھی افطار بھی کرتا ہوں، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میری تو ازواج بھی ہیں۔ لہذا آگے حضور نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرا طریقہ یہ ہے، جو میرے طریقے سے ہٹ گیا ہوں اس سے محمد سے کوئی تعلق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اتباع کامیابی فلاح دارین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ جہاں اب دیکھیں نا، دن کو ہم روزہ رکھیں، جیسے ہی مغرب کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، اب جتنی جلدی افطار کرو ثواب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ افطار میں جلدی کرنے والوں کو پسند فرماتے۔ تو دن بھر جو ہے آپ روزہ بیٹھے، ٹھیک، اس وقت جو ہے روزہ رکھنا عبادت، نہ کھانا عبادت۔ اب جو ہے یہ افطار ہو گئی تو ٹائم ہو گیا، اب جو ہے نہ کھانا عبادت نہیں ہے، اب کھانا عبادت۔ نہ کھانے میں کچھ رکھا ہے، نہ پینے میں کچھ رکھا ہے، نہ بھوک پیاس میں کچھ رکھا ہے،
جو کچھ رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔